بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلام کی بہت سی خصوصیات ہیں جو اسلام کو بیسکلی یونیک بناتی ہیں باقی ریلیجنز اور باقی یعنی جو کوڈز آف لائف ہیں یا باقی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک جو خاص بات اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر آلموسٹ ہر اسپیکٹ آف لائف کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے یا جن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہمارے دین نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، ایک کتاب ہے یہاں پہ ریاض الصالحین، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے ریاض الصالحین؟ اٹس اے بک آن مینرز، بیسکلی 2 والیومز کے اوپر ہے، مینلی مینرز، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے حدیث کی۔ تو انہوں نے مختلف مینرز کے حوالے سے کتابیں اکٹھی کی ہیں، حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ اگر آپ ان احادیث کو پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی مائنر ڈیٹیلز کے اندر ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، جسے کہتے ہیں یعنی پانی کیسے پینا ہے، ڈیلیور کھانا جب آپ نے کسی کو پیش کرنا ہے ایز اے ہوسٹ، اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار شاید کوئی ڈیٹیل شاید نہیں چھوڑی۔ آپ نے باتھ روم جانا کیسے ہے، انٹر کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک یونیک ایسپیکٹ ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بندے نے اسلام کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے سامنے اس شخص نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ تمہیں یعنی واش روم میں جانا اور بیٹھنا، اور جسے کہتے ہیں وہ ہاؤ ٹو ڈیفیکیٹ، یعنی آپ نے اپنے اسٹول کو کس طریقے سے پاس کرنا ہے، وہ بھی آپ کو سکھایا۔ اب وہ ایک قسم کا مذاق اڑا رہا تھا، بھائی یہ سکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے جب بھی واش روم یعنی باتھ روم جانا ہے تو ہم جب بیٹھیں تو ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اس کو فخر کے طور پہ بیان کی کہ ہاں یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ ہمارا دین اتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے اور ان ایسپیکٹس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں بہت سے آداب، بہت سے مینرز سکھائے ہیں، اور سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ ان مینرز کو اڈاپٹ کر لے اپنی زندگی کے اندر تو ہی از دا پرفیکٹ امبوڈیمنٹ آف، یعنی آپ سمجھ لیں وہ چلتا پھرتا ایک جو ہے وہ داعی ہے، اور اس کو کسی کو دین کی طرف دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے عمل سے، اس کے کیریکٹر سے، اس کے کردار سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا تھرو آؤٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی ایسی تھی۔ آج جس ایک ادب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ڈسکس کریں وہ ہے ہنسنا، ہاؤ ٹو لاف۔ ایک ہے مذاق کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہنسنا اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اور کیا گائیڈنس ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ ہم سب سے ریلیونٹ ہے، سارے نوجوان ہیں، میں بھی بہت زیادہ ہنستا ہوں، آپ بھی ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت ہیں ان کی ایک صفت کا، ان کی ایک کیریکٹرسٹک کا ذکر کیا، اور ان کی ایک کنڈیشن کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا پھر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور ان کو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس میں وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو ہنس رہے ہوں گے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ حشاش بشاش کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، تو they would be، یعنی لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا they are the happiest people۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے۔ تو لفظ ضاحکہ یعنی ہنسنا جو ہے یہ اہل جنت کی ایک خاصی، یعنی اس دن خاص طور پہ قیامت کے دن یہ ان کی خاص بات ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نصیب میں یہ نہیں ہوگا، رونا ہوگا، پریشانی ہوگی، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ سفید کا مطلب کیا ان کا رنگ سفید ہو جائے گا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ انسان کا چہرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اور سیاہ کا مطلب کیا ہے
کہ جب انسان اللہ کی یعنی جب انسان کو پتہ چلے، آپ خود دیکھیں کہ انسان کا چہرہ بجھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کا چہرہ بجھ گیا یہ خبر سن کے، تو بعض اوقات انسان کو جب اس کے بارے میں مشکل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو انسان پھر چہرہ بجھ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ اس میں سٹریس میں آ جاتا ہے۔ تو اہل جنت کے جو ہیں قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے۔ ہنسنا جو ہے اس کے 3 لیولز ہیں، 3 مراتب ہیں، یا آپ سمجھ لیں 3 فارمز ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکراہٹ، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو پتہ؟ تبسم، ٹھیک ہے؟ عربی زبان میں مسکراہٹ کہتے ہیں تبسم کو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عربی زبان میں، بلکہ اردو زبان میں مسکراہٹ کہتے ہیں تبسم، یعنی اردو زبان میں لفظ مسکراہٹ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں تبسم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں جو دوسری چیز ہے اس کے لیے یعنی ہنسنا، جیسے ہمارے ہاں مسکراہٹ ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ہنسنا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضحک، ہنسنا، اور یہ دوسرا لیول ہوتا ہے، مسکراہٹ ہے پھر ہنسنا ہے۔ اور ایک تھرڈ لیول ہے جسے کہتے ہیں کہکا لگانا، اور عربی زبان میں بھی لفظ کہکا استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے مسکراہٹ، ایک ہنسنا، اور ایک ہے کہکا لگانا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں ورڈز ہیں، ڈسٹنکٹیو ورڈز ہیں، اور ہم بھی یوز کرتے ہیں، اور یہ تینوں لیولز ہیں۔ آپ کے خیال میں سب سے کم لیول کون سا ہوگا؟ مسکراہٹ، پھر دوسرا ہنسنا، اور تیسرا کہکا لگانا۔ اچھا، مسکراہٹ اور ہنسنے میں تو فرق آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، کہکے میں اور ہنسنے میں کیا فرق کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فرق ہو؟ کہکا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لاؤڈ ہوتا ہے، بہت زور سے ہنسنا۔ بالکل ایسے ہی علماء اس طرح فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہنسنے، ضحک جو لفظ ہے نا، اس میں اور کہکے میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں ہنسنا ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے، لیکن کہکا جو ہنسنا ہے وہ صرف آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ سن سکتے ہیں، یا قریب جو بیٹھے ہیں ان کو جو ہے نا سنائی دیتا ہے، لیکن کہکا جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری مجلس کا بندہ بھی، اس کو بھی آواز آ جاتی ہے۔ تو کہکا لگانا ہمارے ہاں بڑا کامن ورڈ ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہنسنا سمپل، یعنی آپ کی آواز نکلے اور آپ کے منہ جسے کہتے ہیں نا کھل جاتا ہے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ جبکہ مسکراہٹ صرف تبسم ہوتی ہے کہ آپ کے ایکسپریشنز جو ہے وہ پولائٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 فرق ہیں۔ ماشاء اللہ سارے اسمائل کر کے دکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اسمائل کریں، اس طرح ہی ہوتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز دیکھیں۔ ہنسنا جو ہے نا اس سے پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی جو بندہ ہنسنے لگا سب سے پہلے وہ مسکراتا ہے، جیسے آپ لوگ ابھی مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہنسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے، مسکراہٹ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے نا، obviously، یعنی بندہ ہنسنے سے پہلے مسکراتا ہے۔ تو اسی لیے عام طور پہ جو لفظ ضحک ہے، ہنسنا، وہ تبسم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ سوچیں، سنیں۔ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہنسنے کے اندر شامل ہوتی ہے، کیوں؟ دس از دا فرسٹ اسٹیپ نا، پہلے آپ مسکراتے ہیں پھر آپ ہنستے ہیں۔ کوئی فلسافیکل ڈسکشن تو نہیں ہوگی؟ آپ کہیں یار اتنی ٹیکنیکل چیز تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، ہنسنے کے بارے میں بھی اتنی فلسفی موجود ہے ماشاء اللہ۔ اس سے ایک نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو مسکرانا جو ہوتا ہے وہ ہنسنے میں شامل ہوتا ہے، آپ پہلے مسکراتے ہیں پھر ہنسی آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مسکرانے کے بعد ہنسیں، کبھی کبھی صرف مسکرا دیتے ہیں، ہنسی نہیں آتی ہے آپ کو، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ ورڈز کو دیکھیں، اسی لیے چونکہ مسکراہٹ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے نیسیسری، جو لفظ ضحک ہنسنا ہے نا اس کے اندر مسکراہٹ شامل ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن مسکراہٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ہنسی شامل ہو۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے احادیث میں ضحک کا لفظ جو ہے نا، ہنسنے کا لفظ، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو جب ہم اللہ کے لیے ورڈ ضحک استعمال کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ورڈ ضحک استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مسکرانا۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مسکرانا کے لیے ورڈ تو تبسم ہے، تو ہم کیوں ضحک لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ضحک کے اندر تبسم شامل ہوتا ہے،
اسی لیے ضحک جو ہے بعض اوقات مسکرانے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مسکرانا جو ہے تبسم ہمیشہ تبسم کے لیے ہوتا ہے، اس سے مراد ہنسنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں عام طور پہ اللہ کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بولی جاتی ہے، اور آگے میں احادیث ذکر کروں گا، تو وہاں پہ لفظ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تبسم کیا جاتا ہے، مسکرانا، ٹھیک ہے؟ ہنسنا جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن ہنسنا بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ عربک لینگویج کے اعتبار سے یہ ورڈ ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنسنا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مسکرانا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ دونوں آپ مطلب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اس ورڈ میں شامل ہیں لنگوسٹکلی۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور اللہ ہنستے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں پر مسکراتے ہیں یا دو بندوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ کون کون سے؟ دونوں جنتی ہیں، دو جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو اللہ دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ پہلا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل، ایک تو یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہی ڈیزروس، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کی کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، اللہ مسکراتے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ظاہر ہے خوشی کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ جس نے قتل کیا اس کے اوپر بھی مسکراتے ہیں، یعنی کافروں کا اور مسلمانوں کا، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو مقتول ہے، شہید ہے، اس پہ بھی مسکرا رہے ہیں، اور جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، جو کافر ہے، اس پہ بھی مسکرا رہے ہیں۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح، کیونکہ جو بندہ مقتول ہے، جس کو شہید کر دیا گیا، وہ تو جنت میں داخل ہوا، وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا، وہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ جہاد کرتا ہے، اب وہ دین کے لیے لڑ رہا ہے، پہلے وہ دین کے مخالف لڑ رہا تھا، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، فیستشہد، اس کی شہادت ہو جاتی ہے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایک بندے کو قتل کیا، بعد میں مسلمان ہوا، شہید ہو گیا، وہ بھی جنتی، اور اسی طریقے سے جو شہید ہے وہ بھی، پہلا جو تھا وہ بھی جنتی، دونوں جنتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے دو بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، یضحک، یا اللہ ہنستے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہنسنے اور مسکراہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہم اس کا ظاہری معنی کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کی کیفیت اور اس کی حالت نہیں بیان کرتے، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایسے مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں جس طرح میں مسکراتا ہوں یا ہنستا ہوں، یا انسان مسکراتے ہنستے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہنستے اور مسکراتے ہیں۔ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں بیان کر دیا اتنا ہم یقین کرتے ہیں، اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، نہ کسی چیز کی کمی کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، ہم مانتے ہیں بالکل ایسے ہی۔ اب کوئی کہے گا نہیں ہنسنے اور مسکرانے کا مطلب خوش ہونا ہے، راضی ہونا، مسکراتے ہنستے نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ لیکن کہنا کہ ہنسنا وہ ہماری طرح ہنستے ہیں یا مخلوق کی طرح ہنستے ہیں، یہ تشبیہ دینا یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ایک عقیدے کا مطلب پوائنٹ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ، اس کے بارے میں 2-3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت زیادہ ہنسنا جو ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، ہمارے دین نے ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں، اے امت محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ، اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کسی مرد سے زیادہ غیرت نہیں آتی جبکہ ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا ایک عورت کسی مرد کے ساتھ، یعنی اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اگر کسی پوائنٹ پر آتی ہے تو تب آتی ہے جب اللہ کا بندہ کسی
عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا اللہ کی بندی کسی مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس بات میں۔ اس سے پتہ چلا غیرت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیرت نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ ہاں آنر کلنگ ایک نیکسٹ لیول، وہ غلط چیز ہے، لیکن غیرت، غصہ آنا اس بارے میں، یہ اس طرح کی غیرت، یہ اس طرح کی فیلنگز کا آنا، یہ اللہ کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اس حدیث سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے بالکل۔ انہوں نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جب کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے یا اس کی بندی، اللہ کی بندی، وہ کیا کرتی ہے؟ زنا کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ۔ پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ یعنی تمہیں پتہ چل جائے کہ زنا کے بارے میں اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کو کتنی غیرت آتی ہے، اور جو چیزیں مجھے پتہ ہیں دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں اس چیز کا احساس ہو جائے، تو تم اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم کثرت سے رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو۔ تو ایک مسلمان جو ہے عام طور پہ ایک مومن سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہنسا کم کرے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہنسنا جو ہے نا ہمارا دین پسند کرتا ہے، ہمارا دین ایک لیول آف میچورٹی پسند کرتا ہے، سنجیدگی پسند کرتا ہے۔ بہت زیادہ شغل میلہ لگانا، ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت مزاق کرتے رہنا، ہر وقت جگتے لگائی رکھنا جس طرح ہم کرتے ہیں ہر وقت، یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور پریکٹیکلی اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جو بندہ اس طرح کرتا ہے نا، آپ کو کوئی ہر گروپ کے اندر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو صرف شغل لگاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کبھی دیکھیں، نوٹ کریں کہ آپ کبھی بھی ان کو کوئی سیریس بات بتائیں نا تو دیر ایکسپریشن لیس، وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں، وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں اس بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مذاق کر کر کے ان کا دل ایک قسم کا مردہ ہو جاتا ہے، ان کو اثر نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ شغل لگانے والے اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی آپ ان کو نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتا دیں کہ یار اس طرح کرو، یا ٹیچر ان کے سامنے نصیحت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں بھی شغل لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنجیدگی ہے نا، آپ بہت زیادہ جب ہنستے ہیں کثرت سے، اگر آپ کی زندگی میں میجورٹی جب بھی آپ ملتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں، شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر اگر سنجیدگی نہیں ہے نا، سیریسنس، a level of seriousness is expected from us۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا بہت زیادہ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں کی، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی ہو جو تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے۔ یعنی نیکی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے تقوی، پہلی نصیحت۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، قناعت پسند ہو جاؤ۔ یعنی قناعت پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو کہ اللہ میں خوش ہوں، راضی ہوں اس پہ۔ تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار والے بندے بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت کیا کی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اے مغیرہ بھائی میں مومن بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے تم یہ چاہو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو، تم ایمان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ چوتھی وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ نے چوتھی وصیت یہ کی کہ اپنے جو پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ امیجن کریں کتنی پیاری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پڑوسی، یقین کریں پڑوسی جتنا بعض اوقات تنگ کرتا ہے نا بندے کو، بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے میوزک، پتہ نہیں آواز، ساؤنڈ، پھر اس کے بعد کوڑا پھینک دینا، تنگ کرنا، بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی دفعہ تو اتنے زیادہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون بندہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کئی سال گزار لیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ساتھ والی گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا،
جو تمہارے ساتھ پڑوسی ہے, جو پڑوس میں رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تم مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں وصیت کیا کی؟ وَأَقِلَّ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. کم ہنسا کرو. کیوں؟ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, وہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا. دل مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دل پہ پھر احساس نہیں ہوتا, یعنی انسان کو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. شغل میلے کے اندر پھر انسان کو اثر نہیں ہوتا, رونا نہیں آتا, جو نصیحت اثر نہیں کرتی انسان کے اوپر. کئی بھائی ہیں, کئی لوگ ایسے شکوہ مجھ سے, یعنی کئی بھائیوں نے یعنی شکایت کی اور پوچھتے بھی ہیں کہ مغیرہ بھائی ہمیں رونا نہیں آتا قرآن پڑھنے. ہونا کیا چاہیے کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو انسان کو رونا آنا چاہیے, اثر ہونا چاہیے دل پہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے رونا نہیں آتا. اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں, آیات سنتے ہیں جہنم کی عذاب کی, رونا نہیں آتا, لگتا فیلنگ ہی نہیں ہوتی دل پہ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومنون کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے, اثر ہو, فوراً رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, گوز بمس ہونے چاہیے. ہوتا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر ایک چیز جو میں عام طور پہ نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, ہنسنا بہت زیادہ, اور ہنسنے کو ذرا آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا تو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے اندر انوالو رہنا, ہمیشہ مزے کے اندر رہنا, لک کر, یعنی کوشش کرنا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نا کوئی کھیل کا کوئی مزہ. فیسٹیولز آپ دیکھیں کہ ہماری پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی مزے کا موقع ملے, کوئی فیسٹیول کا موقع ملے, کوئی یعنی عیاشی کرنے کا موقع ملے. ہماری پوری قوم, ہم سب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. آپ پچھلے دنوں میمز وہ بھی ہے سارا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ شغل میلہ. یعنی کیا چیز آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملتی ہے, مجھے بتائیے. وہ جوکس ہوتے ہیں اور یہ ٹرینڈ ہے, آپ دیکھیں نا ٹرینڈ ہے پورا. یعنی آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنی ہے اور آپ کے ویورز لاکھوں میں نہیں ملینز میں چلے جانے. ہر الٹی سیدھی حرکت کرنے والا پاپولر ہو رہا ہے. کامیڈی دنیا کے اندر کتنی زیادہ یعنی that's the easiest way to make money. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہنسانا آتا ہے, start doing the comedy, اور آپ پتہ نہیں لاکھوں اور آپ کے ویورز ملینز اور کہاں پہ چلے جائیں گے, and then you'll become the star. ٹک ٹاک سٹارز جی جناب. اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے ساتھ مال کے اندر اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, یہ تو وہی بھائی ہے. آپ کی زندگی کے اندر سیریسنس ختم ہو جاتی. تو پوری ہماری نا پوری قوم ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں, کوئی مزے کا ملے, کوئی ہمیں نا اس طریقے سے 14 اگست ہوتی ہے آپ دیکھیں. میں اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہتا کہ آپ نہ خوشی منائیں, لیکن ایک قوم کے اندر نا خوشی منانے کا ایک مہذب طریقہ ہوتا. دیکھیں ہمارے دین میں بتاؤں وقار کو بڑی اہمیت دی ہے. وقار جو ہے نا, وقار ایک آپ کا جو کمپوزر, آپ کی پرسنالٹی. ابھی آگے میں چل کے حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تھے, پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وصیتیں کی. پہلی وصیت کیا تھی؟ متقی, تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہر بات پہ یہ سوچنا شروع کر دو کہ یہ میرا عمل جو ہے, میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے. دوسری بات ہے شکر گزار بننا ہے تو قناعت اختیار کرنا شروع کر دو, جو اللہ نے دی ہے اس پہ خوش ہو جاؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, مومن بن جاؤ گے. اور اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو, تم کیا بنو گے؟ مسلمان بن جاؤ گے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کم ہنسا کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات تو نہیں کہنا چاہیے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بعض علماء نے زیادہ ہنسنے کو چھوٹا گناہ قرار دیا. ایک معروف عالم دین ہے ابن النحاس, ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین. اس کتاب کے اندر انہوں نے نا کبیرہ گناہوں کا بھی ایک چیپٹر ہے پورا, اور ایک صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہوں کا بھی چیپٹر ہے. کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے؟ میجر اور مائنرز. میجر اور مائنر میں کیا فرق ہے, کوئی بتا سکتا؟ ایک فرق یہ ہے, بالکل صحیح بتایا. ایک فرق یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو توبہ, اس کے لیے کنڈیشنز ہیں 4 اور 5 کنڈیشنز. بعض علماء نے 4 لگائیں, بعض 5. ان 4 کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں تب معاف ہوتا ہے. اور چھوٹا صغیرہ گناہ ہوتا ہے وہ انسان کا اچھی نماز پڑھنے سے, وضو کرنے سے,
اسی طریقے سے بہت سی دوسرے ایسے اعمال، کوئی اچھی نیکی بڑی کرنے کے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کثرت سے ہنسنا بغیر وجہ کے یہ چھوٹے گناہوں میں سے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بیسیکلی دلیل وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیت کی، ایاک وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب، آپ نے سیدنا ابو ذر کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ کم زیادہ نہ ہنسا کرو، اور کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسا عمل جس سے انسان کا دل مردہ ہو اس سے بچنا چاہیے۔ بیوی کے ساتھ ہنسنا اور مزاح کرنا اور اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ ایک انفارمل ایک موڈ رکھنا زیادہ تر یہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کچھ بیٹیاں چھوڑیں، یعنی میری بہنیں تھیں، یا 7 تھیں یا 9 بہنیں تھیں۔ راوی جو ہیں جو بیان کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے 7 کہیں یا پھر 9 کہیں، بہرحال زیادہ بہنیں تھیں ان کی۔ تو انہوں نے فتزوجت امرأة ثیبا، تو میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی۔ سیبہ عورت کون ہوتی ہے؟ 2، ایک ہوتی ہے باکرہ، ایک ہوتی ہے سیبہ عربی زبان میں۔ باکرہ کہتے ہیں ورجن کو، ایسی لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی نہ ہو، اور سیبہ ہوتی ہے جس کی پہلے شادی ہوئی ہو، یا تو طلاق ہو گئی ہو یا پھر وہ بیوہ ہو گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا میں نے سیبہ عورت سے، یعنی ایسی عورت جس کی پہلے شادی کسی طرح پہلے ہوئی تھی، اس سے میں نے شادی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کہا کہ تزوجت یا جابر، اے جابر تمہاری شادی ہوگی، شادی کر لی؟ تو ان کو پتہ چلا، تو فقلت نعم، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل اے اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا بکرن ام ثیبن، بکرن یعنی باکرہ سے شادی ہوئی ہے یا ثیبہ سے شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا قلت بل ثیبن، اے اللہ کے رسول ثیبہ عورت سے میں نے شادی کی۔ آپ نے کہا فہلا جاریۃ، تم نے کرنی تھی کسی ورجن لڑکی سے شادی کرنی تھی، جوان لڑکی سے شادی کرنی تھی، کیوں؟ تلاعبها وتلاعبک، تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتے، کھیلنے سے مراد یہ مذاق کرنا، دوسرے معنی میں نہ لیجیے گا۔ وتضاحکها وتضاحکک، تم اس کے ساتھ ہنستے وہ تمہارے ساتھ ہنستی۔ تو بیوی کے ساتھ مزاح کرنا، کھیلنا، ہنسنا، شغل میلہ لگانا یہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہیں ہلکہ، ان کی وفات ہو گئی، وترک بنات، اور یہ دیکھیں بھائیوں کا کردار کتنا ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں بھائی صحیح جو اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو اپنی بہنوں کے لیے کبھی کبھی قربان کر دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ بہت باتیں بناتے ہیں بھائیوں کو، لیکن مردوں کے جو صحیح مرد ہوتا ہے، جو صحیح بھائی ہوتا ہے نا، اس کی مثال حضرت جابر کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی، وترک بنات، ان کی کئی بیٹیاں تھیں، میری کئی بہنیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وانی کرہت ان اجیئہن بمثلہن، میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں ان جیسی، یعنی جو باکرہ ہیں، ورجن ہیں، ان سے شادی کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں کو کسی ضرورت تھی، ایک ایکسپیرینسڈ خاتون کی ضرورت تھی جو ان کو سنبھال سکے۔ تو اگر میری بہنیں بڑی ہوتی تو میں ضرور، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کرتا، خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا، ایسی جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہوتی، لیکن اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں، میری مجبوری ایسی تھی، اتنی بہنیں ہیں، ان کو سنبھالنا تھا، تو میں نے پھر ایسی عورت سے، ذرا میچور یا سینئر خاتون سے شادی کی جو تجربہ کار ہو اور جو میری بہنوں کو سنبھال سکے۔ آپ امیجن کریں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی شادی کو کس طریقے سے، اپنے ذاتی انٹرسٹ پہ کس طرح ترجیح دی۔ دیکھیں یاد رکھیں، شادی کے اندر نا یقین کریں، شادی صرف پسند کی بات نہیں ہے، اور ہمارے کلچر کے اندر اس چیز کا احساس کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط نہیں ہے۔ آپ کہیں نا کہ میں نے صرف میری پسند، صرف اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کو 10 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، آپ کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے کہ ایسی عورت سے میں شادی کر رہا ہوں، کیا وہ میری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اور بہت سے نمبر آف ایسپیکٹس ہوتے ہیں، جیسے میری بہنیں ہیں، ان کے ساتھ ان کا کون خیال رکھے گی، میری والدہ بوڑھی ہیں، یعنی یہ چیزوں کا خیال رکھنا یہ غلط بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ جی بیوی جو میں نے اپنے لیے لے کے آنی ہے، اور لڑکی کا بھی ہوتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی ہے، میں تمہارے گھر والوں سے تھوڑی شادی کی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، شادی تو ظاہر ہے مرد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن
اپنے حالات کا خیال رکھنا اور اپنی ترجیحات، اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ نیچرل بات ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ جب حضرت جابر نے یہ بات کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں تم نے کر لینی تھی، نہیں، آپ نے ان کو دعا دی اور آپ نے کہا بارک اللہ لک، اللہ تمہیں اس میں برکت دے، او قال خیرا، اللہ تمہارے لیے بھلائی کرے، تم نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا، بہت سمجھداری کی ہے تم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریز کیا۔ اب ذرا آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کا ہنسنے کی سنت کیا تھی، آپ کیسے ہنسا کرتے تھے؟ ظاہر ہے ہنسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا کرتے تھے اور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے، نیچرلی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ خاموش رہتا ہے اور وہ کم ہنستا ہے۔ ایسی پرسنالٹی کتنی اٹریکٹ کرتی ہے بندے کو، ہے کہ نہیں؟ بڑی پروقار اور بڑی باروب ہوتی ہے جو بندہ زیادہ، اور اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ بہت زیادہ بولتا ہو تو عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کی ایک قسم کا لیول آف رسپیکٹ یا اس کا ایک جو ہمارا اس کے بارے میں روب ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بہت زیادہ ہنسنے والا شخص ہے، نیچرلی آپ اس کے بارے میں آپ ادھر اس کے ساتھ انفارملی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ خاموش رہنے والا ہے، زیادہ کم بولتا ہے اور اس طریقے سے کم ہنستا ہے، مسکراتا ضرور ہے لیکن ہنستا کم ہے، تو آپ کو اس کی پرسنالٹی میں کتنا وقار نظر آتا ہے، کتنا کمپوزر، ایک دم آپ کو ایک اچھی پرسنالٹی لگتی ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان طویل الصمت، آپ خاموش زیادہ رہا کرتے تھے، قلیل الضحک، اور آپ کم ہنسا کرتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنسے آپ اپنی زندگی میں، میجورٹی آف دا ٹائمز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب حضرت عائشہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کی وائف ہیں، اور وائف کو آپ کو پتا ہے سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، آپ اس کے ساتھ 24 آورس، یعنی 24 آورس کہہ رہا ہوں، اکثر اوقات آپ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ بڑے اوپن ہو کے آپ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضاحکا حتی ارى منہ لہواته، میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے آپ کا جو منہ کا جو کوا ہے نا وہ نظر آئے۔ کوا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں وہ جو آپ کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے آپ کے منہ میں، اتنا کبھی بھی آپ نے منہ کھول کے نہیں ہنسے کہ جس سے مجھے وہ آپ کی بولی چیز نظر آئے۔ اور فرماتی ہیں انما کان یتبسم، آپ مسکرایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح منہ کھول، کیونکہ یہ وقار کے خلاف، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت اہمیت دیا کرتے ہیں، وقار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی جو ہے نا وہ یعنی آپ کی ایک نا ڈگنیٹی اور ایک آپ کا کمپوزر، وہ اس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، وجاہت کو۔ میں آپ کو اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے تم جا رہے ہو اور نماز کی رکعت نکل رہی ہو تو کبھی بھی بھاگ کے نہ جاؤ، بلکہ کیا کہا؟ علیکم بالسکینۃ والوقار، تم پر سکینت ہونی چاہیے اور وقار ہونا چاہیے، بڑی ڈگنیٹی، بھاگو نا، حالانکہ کیا ہے؟ نماز ہے، نماز نکل رہی ہے، رکعت نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود حالانکہ فرض ہے، اور اس سے بڑی نماز سے بڑی اہم چیز کیا ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا آرام سے جاؤ، آنر کے ساتھ جاؤ، جتنا ملا، جتنی رکعات ملی وہ پڑھ لینا اور جتنی رہ گئی وہ بعد میں کمپلیٹ کر لینا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، مطلب نیچرل چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اور پھر منہ نماز چھوڑ کے چلا جائے۔ منہ پر ہاتھ رکھنے کا مطلب کہ جیسے مجھے کوئی الٹی آنے لگی ہے، وامٹ ہونے لگی ہے، حالانکہ ہوا کچھ اور ہے، لیکن کیوں جب وہ ایسے چھوڑ کے جائے گا تو نیچرلی جو ساتھ لوگ دیکھنے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ صف کے اندر ایک بندہ نکل کے گیا، تو ان کو اس بارے میں فیلنگ ہوگی کہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسا لگے کہ جیسے اس کو کوئی وامٹ آنے لگی جس کی وجہ سے وہ اچانک گیا ہے، کس وجہ سے؟ چھپانے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، امیجن کریں کہ اس چیز کو کتنی اہمیت دی گئی۔ تو وقار جو ہے نا، آپ کی پرسنالٹی جو ہے، اور ہنسنا سب سے زیادہ ہنسنا اور بہت منہ کھول کے ہنسنا اور کہکے مار کے ہنسنا، اور بعض لوگوں کے کہکے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پتہ ہے نا، بڑے لوگوں کے کہکے بڑے عجیب ہوتے ہیں، جوکر کا کہکا، بعض لوگ جوکر کے کہکے کی طرح ہنستے ہیں، اللہ معاف کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، لیکن جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہنسا کرتے۔ ہاں ایک مقام ایسا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ آپ کی باقاعدہ داڑھ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ ایک مقام ہمیں ملتا ہے حدیث میں
یہ بھی حدیث صحیح بخاری کی ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکون الارض، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدۃ یتکفؤها الجبار بیدہ کما یکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر نزلا لأہل الجنہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک روٹی کی طرح کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ زمین کو اللہ ایکسپینڈ کر دیں گے. ایک روٹی، گول روٹی ہوتی ہے نا، اس کی طرح اللہ تعالیٰ ایکسپینڈ کر دیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کو الٹیں گے پلٹیں گے، زمین کو الٹیں گے پلٹیں گے ایک روٹی کی طرح. کس کے لیے؟ تاکہ اس کے ذریعے، اس زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنتی جو ہیں ان کی ضیافت کر سکے، ان کو کھلا سکیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکیں. یعنی in other words اللہ زمین سے انتظام کریں گے کس چیز کا؟ جنتیوں کے کھانے کا. اچھا، فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ، آپ نے فرما دی بات. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد ایک یہودی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس کو اللہ کے رسول کو دعا دی اور کہا بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو قاسم. ابو القاسم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم نا. آپ کے بیٹے کا نام ابو قاسم تھا جن کی وفات ہوگی، تو آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. تو اس نے کہا بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو قاسم تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی برکتیں ہوں. الا اخبرک بنزل اہل الجنہ یوم القیامہ، کیا میں آپ کو جنتیوں کا جو قیامت کے دن جو ان کی دعوت ہوگی اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے کہا. اللہ کے رسول نے کہا بلا، کیوں نہ، بتاؤ. تو کہنے لگا تکون الارض خبزۃ واحدۃ، انہوں نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک روٹی کی طرح پھیلا دیں گے اور اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ اہل جنت کی ضیافت کریں. کس طرح کریں گے واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس طرح زمین سے ایک روٹی کی طرح بنا کے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں اگیں گی جس کے ذریعے اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم. جیسے یہودی نے یہ بات کہی، ابھی اللہ کے رسول نے کچھ دیر بعد ایگزیکٹلی وہی بات کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، اور یہودی نے وہ بات کہاں سے بیان کی تھی؟ تورات سے. اس کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات موجود تھی. تو اس نے جب یہ بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید کہتے ہیں فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیکھا اور آپ اتنی زور سے ہنسے اور اتنا زیادہ ہنسے کہ باقاعدہ آپ کی داڑھیں ہم نے دیکھیں. اور یہ بڑا عجیب واقعہ تھا، اسی لیے انہوں نے نوٹ کیا کہ اللہ کے رسول کبھی اس طرح ہنسا نہیں کرتے تھے. کیوں ہنسے آپ؟ خوشی ہوئی آپ کو اس بات کی کہ ابھی میں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ ہی یہودی نے آ کے اس بات کو کنفرم کر دی کہ ایسا ہی، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے. تو اس سے پتہ چل، کیونکہ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ پچھلی کتابوں کا مہیمن ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پچھلی کتابوں کو پروٹیکٹ کرنے والا، اس کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، یا وہ پچھلی کتابوں کی جو سچی باتیں ان کو کنفرم کرتا ہے. اور یہی بات ہوئی. تو جیسے اہل ایمان تھے ان کا ایمان بڑھ گیا یہ بات سن کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات کی بہت خوشی ہوئی، اور آپ باقاعدہ ہنسے اتنے کہ حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ ان کی داڑھیں نظر آئی. اب آگے ذرا سنیں اللہ کے رسول نے اس یہودی کو کیا کہا. انہوں نے کہا الا اخبرک بإیدامہم، بإیدامہم. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں اہل جنت کا، تم نے روٹی کا تو تذکرہ کیا ہے، زمین روٹی کی طرح ہو جائے گی اور اللہ اس سے ضیافت کریں گے، یعنی کھلائیں گے اس میں سے. تمہیں جنتیوں کے سالن کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ کیا چیز سب سے پہلے سالن میں ان کو پیش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ایدامہم بالام ونون. سب سے پہلے اہل جنت کا جو اللہ تعالیٰ ضیافت کریں گے، جو ان کو کھانا کھلائیں گے یا دعوت کریں گے، اس میں کھانے کے لیے جنت کا ایک بیل ہوگا، اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت ہوگا. ونون، نون کہتے ہیں مچھلی کو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مچھلی کا جو جگر ہے نا، کلیجی، وہ جو ہے وہ کھلائیں گے اللہ تعالیٰ پکا کے، یعنی اس سے پکوا کے اس کو کھلائیں گے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو جو مچھلی کا گوشت اور بیل کا گوشت سب سے پہلے مسلمانوں کی، یعنی اہل جنت کی اس سے ضیافت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلا کھانا وہ ہوگا. اور ایک اور حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے، پرندوں کے گوشت کا بھی، ٹھیک ہے نا، ولحم طیر، ولحم طیر ان کے بھی الفاظ ہیں بالکل. وما ھذا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں. تو بہرحال اس کے بارے میں تفصیل آگے موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ ہنسے. اور حضرت عائشہ کی یہ جو بات ہے کہ آپ کبھی نہیں دیکھے، تو ظاہر ہے حضرت عائشہ کا اپنا ایک ان کو جو نظر آیا، کبھی ان کے سامنے اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں ہنسے، لیکن ابو سعید کے سامنے ہنسے.
تو لیکن آپ کثرت سے مسکرایا کرتے تھے, آپ کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہتی, چہرہ مسکرا رہا ہوتا تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں, عبداللہ بن حارث بن جزع, وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے, بالکل یعنی حسن درجے کی حدیث ہے, کہ میں نے کبھی بھی کسی بندے کو اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا. تو مسکراہٹ جو ہے زیادہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے, یہ چیز پسندیدہ ہے, لیکن زیادہ ہنسنا جو ہے وہ ناپسندیدہ. بہرحال کچھ چیزیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ کویسچن آنسرز QA بھی کر لیں. میں 3-4 آپ کو گائیڈ لائنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہنسنے کے حوالے سے, جنرل گائیڈ لائنس جو ہمارے دین نے بتائی. دیکھیں سب سے پہلی ایک بات یہ ہے, ہمارے دین نے اور علماء نے احادیث سے, ظاہر ہمارے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو احادیث بھی سناتا, ساتھ ساتھ یہ دلائل بھی اس کے بیان کرتا. ہنسنے کے حوالے سے کچھ نہ آداب کو ذہن میں رکھیں, یہ کچھ چیزوں کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے آئندہ سے, اور انشاءاللہ ہم اگر کانشیسلی یہ کام کریں گے نا, جب بھی ہنسیں گے اور ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ اچھا ہم نے اس طرح ہنسنا ہے, تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اکسٹمڈ ہو جائیں گے اس کے, اور یہ ہماری عادت بن جائے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے جو چیزیں بعض اوقات جو ہر بندے سے متعلق ہیں اور جس پہ بندوں کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ چیز ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہے یا اس چیز کو ہماری طبیعت پسند نہیں کرتی. مثلا جیسے ہوا کا خارج ہونا. اب ہمارے ہاں اس چیز پہ بہت ہنسا جاتا ہے جنرلی, اور یہ صرف ہماری نہیں, یہ آلموسٹ پوری دنیا کا یہ کلچر ہے, اس پہ ہنسی آتی ہے. آپ حیران ہوں گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا, صحابہ کو واعظ کیا. ثم وعظهم فی ضحکہم من الضغط, آپ نے جو ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے اوپر لوگوں کو واعظ کیا, اور آپ نے ان کو کہا کہ اس پہ ہنسا نہ کرو. کیوں؟ آپ نے کہا لما یضحک احدکم مما یفعل, یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے, جو تم خود کرتے ہو, جو یعنی آپ تم دوسروں پر ہنس رہے ہو, حالانکہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کانشیسلی, بعض اوقات ہمیں ایسی چیزوں پہ نا, ایسی باتوں, اور ایسی اور بھی باتیں ہوتی ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ ایسی پرائیویٹ, ان باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ شرم کی باتیں ہیں, اور اس پہ شرم آنا یہ اچھی بات ہے, یہ پسندیدہ بات ہے, اور اس کو چھپانا, اس کو اگنور کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عجیب بات دیکھیں کہ ویسٹرن کامیڈی جو ہے, اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ ہر چیز, کس چیز کی بات ہوتی ہے, گندی باتیں ہوتی ہیں. یعنی جو ہے نا آپ کی جیسے کہتے ہیں گالیاں, اور یعنی میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, ہمیشہ اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں. یعنی ان کا مذاق سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, ختم. آج جتنی بھی بڑے بڑے کامیڈینز دیکھ لیں, عام طور پہ ان کے جوکس کس طرح کے ہوتے ہیں, انہی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشنز کے اوپر جوکس ہوتے ہیں سارے. میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, گندے الفاظ ہیں, وہ ہمیشہ ان کے ورڈز میں یہی ورڈز ہیں, اور یہی مذاق ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اسی طرح کی گندی چیزوں کے اوپر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور ان کی پوری کامیڈی اس کے اوپر ہوتی ہے. میجورٹی کامیڈی اسی چیزوں پر ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, میری بیوی, مائی وائف سیڈ دس اینڈ مائی وائف ڈڈ دیٹ, اور پھر وہ ایف ورڈز اور پتہ نہیں ایس ورڈز کیا کیا یوز کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور یہی ان کی کامیڈی. ہمارا دین اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایسے معاملات پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ہم دوسرے معاملات میں ایون ہمیں بھی ہنسنا نہیں چاہیے آپس میں, جب اس طرح کے معاملات ہوں, کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں, ہم بات کر رہے ہوں, تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ناپسندیدہ. دوسری چیز, کسی کو تکلیف اگر پہنچے کسی چیز پر, اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے پاس جو ٹام اینڈ جیری کلچر ہے نا پورا, اور یہ جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ شارٹ ویڈیوز بھی بنی ہوتی ہیں, فنی ویڈیوز, کہ وہ بیچارہ ایک بندہ پھسلتا ہے اور کہکے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی ساری ویڈیوز اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو, someone is bumping into کسی چیز میں بم کرتا ہے اور ہم ہنسی آتی ہے اس پہ, تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. اور یہ دیکھیں کتنی کامن چیز ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ معاف کرے, بڑی بری طرح بازو کا چوٹیں لگتی ہے لوگوں کو, اور وہ جناب اللہ معاف کرے اس کو مزاح بنایا جاتا ہے, اور اس پہ باقاعدہ کلپس بنے ہوئے ہیں, اور اس کے ویورز دیکھا کریں ذرا آپ, اور نیچے ذرا کمنٹس دیکھا کریں, the way they are doing that. اللہ معاف کرے, جب انسان کے ساتھ خود پیش آتی ہے پھر کیا دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہنسنا چاہیے. تیسری بات, جیسے میں پہلے ذکر کر چکا, کثرت سے نہیں ہنسنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بغیر سبب کے نہیں ہنسنا چاہیے. کوئی ریزن ہونا تو اس پہ بندہ ہنس سکتا ہے کبھی کبھی, جنرلی کوشش کرنی چاہیے زیادہ نہ ہنسے, لیکن اس پہ بھی ہنسی آ سکتی ہے, لیکن بغیر سبب کے ایویں ہی ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں. اسی طریقے سے ہنسنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے, ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے.
ہمارے یہاں کچھ لوگ نا جان کے نا اونچا سا کہکا لگا کے ہنستے ہیں، بناوٹی ہنستے ہیں، عجیب سی ہنسی لگاتے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے دین ان آداب یعنی اس طرح کے یعنی اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے، اور ہمارے آداب جو ہیں جو ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کے اندر یہ ہے جتنی ہنسی آئی اتنی ہنسے، بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کر کے ہنسنا، تکلف کے ساتھ، اس چیز کو ناپسند کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایسے حالات یا ایسے اوقات جہاں پہ افسوس یا رونا آنا چاہیے، یا جہاں پہ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ایسے موقعوں پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا کہ اللہ معاف کرو، یہ بڑی یہ نا آداب کے خلاف بات ہے، جنازوں کے اوپر آئے ہوتے ہیں، افسوس کرنے آئے ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے نا کہکے لگا رہے ہوتے ہیں سائڈ پہ بیٹھ کے، یعنی کسی جگہ پہ بھی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا رونے کا یا پھر ایک دل نرم ہونے کی ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، کسی جگہ پہ بھی وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، اور یہ نا ایک بندے کی انسینسٹیوٹی دکھاتی ہے کہ وہ بندہ کتنا جو ہے نا بس وہ ایک فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ تو ایک نیچرلی جو ہے نا حالات بعض اوقات کچھ جگہیں ایسی ہیں، کسی کے ساتھ افسوس ہوا یار، اگر آپ کو بہت ہنسی بھی آتی ہے کنٹرول کریں اپنے آپ کو، سیدھی سی بات، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ یو آر ان اے گیدرنگ، سوشل گیدرنگ میں ہے جہاں پہ ایک لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچی ہے، اور آپ کو یو نیڈ ٹو شو کہ آپ ان کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں، بجائے یہ کہ آپ الگ سے سائڈ پہ دوستوں کے ساتھ مل گئے وہ شوگر لگانا شروع کر دیے دوبارہ، کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا۔ اور یہ بہت کامن بات ہے، میں نے دیکھا ہے، اور لوگ اس کو اب تو اتنی کامن ہو گئی ہے کہ کوئی، مجھے تو بہت برا لگتا ہے، پتہ نہیں لوگ بیچارے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا یار مجھے تکلیف ہو رہی ہے تم ہنسی جا رہے ہو، ایسی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ایسی چیزوں پہ دینی جو لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، دین کے بارے میں جو لطیفے بنے ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لطیفے بنے ہوتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں، تو اس پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے دین، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ دین نہ کچھ لیول آف سنجیدگی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کہتے ہیں کیا تمہیں اللہ اور اس کا دین ہی ملا مذاق کرنے کے لیے، یعنی تمہیں لطیفوں کے لیے، جوکنگ کے لیے یہی چیز مل گئی۔ جہنم کے بارے، حالانکہ جہنم کے بارے میں جب ذکر ہو تو انسان کو کیا حالت ہونی چاہیے؟ سنجیدگی، ایک دم خاموشی، پریشانی، اور اپنا محاسبہ نفس، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم کہکے لگا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہمارے ہاں بہت کامن ہے، اللہ معاف کرے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آبویسلی مجھے پتہ ہے کہ وہ بندہ جو مذاق کر رہا تھا وہ دین کا مذاق نہیں کر رہا ہوتا، ڈیفینیٹلی مجھے پتہ ہے ایسے ہی ہے، انٹینشن بھی نہیں ہوتی، لیکن عملی طور پہ یار یہ غیر سنجیدگی ہے۔ تو مذاق کی نا کچھ لمٹس، آپ کے مذاق، میں اپنے نا اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار مذاق کے اندر بھی، ہنسنے کے اندر بھی نا ایک بندے کا وقار ہونا چاہیے، ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے بندے کی، ایک لیول اور ایک لمٹ ہونی چاہیے، اگلے کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ اس لمٹ کو کراس نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کوئی لمٹ، ہم سمجھتے ہیں مذاق کے اندر اور ہنسنے کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اٹس این اوپن ایریا، اس کے کوئی پیرامیٹرز نہیں، آپ جتنا مرضی ہنس لیں، جتنا مرضی مذاق کر لیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے موقعوں پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ دین کے بارے میں نبی صلی اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مشرکین کے بارے میں کہتے ہیں سورہ نجم میں، افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا تم اس بات کے بارے میں تعجب کرتے ہو، تم ہنستے ہو، تمہیں رونا نہیں آتا؟ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں دین کے بارے میں، ایسی باتیں جس پہ رونا آنا چاہیے، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری چیز کیا ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے نا جس سے دین کا یعنی ایسی آیات جو اللہ تعالیٰ کی بہت جلالت اور اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے، اس پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جو اللہ کی آیات ہیں، آیات کونیہ کوئی بندہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہو تو اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے، انسان کو ایک دم اس پہ نا، انسان کا دل کانپنا چاہیے، ڈرنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آیات لے کے جب اس کے پاس گئے، فرعون اور اس کے سردار کے بارے میں کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، اللہ کے عظمت کے بارے میں بتایا، اللہ کا تعارف کروایا، تو ہنسنا شروع ہو گئے، یضحکون، وہ ہنسنے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں پکڑا۔ تو آخری چیز انشاءاللہ، آخری پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنے اندر، دیکھیں کم ہنسنا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، لٹرلی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ کو بس ابھی سے آپ سوچیں گے تو آپ کے اوپر ایک جنرلی آ جائے گا، نہیں،
یو نیڈ ٹو لرن. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے بولنا سیکھتا ہے نا بندہ, اسی طریقے سے خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جس طرح آپ کو ہنسنا سیکھتے ہیں نا آپ ایک قسم کا, یعنی اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کو آ جاتا ہے, اسی طریقے سے آپ کو کم ہنسنا یہ بھی سیکھنا چاہیے. یہ ایک بیررز ہیں جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. تو میں آپ کو کچھ طریقے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ایسے دوستوں کے ساتھ اپنے دوست بنائیں جو ذرا سنجیدہ ہوں. اگر آپ شغل میلے والے دوستوں کے ساتھ پھرتے رہیں گے نا زیادہ ٹائم, تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کنٹرول کرنا. آپ کا بھی مزاج وہ ہو جائے گا. المرء علی دین خلیلہ, سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اثر ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, صحیح ہے نا. تو اسی طریقے سے دوست جو ہے اگر آپ کے ساتھ شغل میلے آپ کی, اور ٹو بی ویری ہانسٹ ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ لگیں جو ذرا شغل میلے والے ہیں. انسان بڑا اس میں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے انسان کے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ انسان کو, سب سے زیادہ تو نہیں لیکن کئی دفعہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے اس سے. تو سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ اگر عادت ہے, اگر تو آپ ویسے ہی سیریس ہے, آپ کے اندر اتنی نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے, آپ کو اس پہ برقرار رکھنا چاہیے استقامت. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ ہے اور میں اس پہ نہیں کنٹرول کر پاتا, تو ایسا کریں اپنے جس طرح دوسرے دوست ہیں ایسے دوست بنائیں جو ذرا سنجیدہ ہوتے ہیں. ان کی مجلس میں بیٹھیں گے, ان کے ساتھ سیریس بات ہوگی نا, تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی یہ چیز آنا شروع. دوسری چیز جو آپ نے خاص طور پہ کرنی ہے وہ یہ ہے, شروع میں نا کانشیسلی کم ہنسیں. کانشیسلی کریں, ذرا سوچ کے. اگر آپ کانشیسلی, اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ, آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کیا شعوری طور پہ کم ہنسیں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں بیٹھا ہوں نا, ابھی سنا ہے, تو اب آپ نے کچھ دیر کیا کرنا ہے کہ آپ جاتے ہوئے نا آج کوشش کریں کہ بار بار اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں, یار میں نے کم ہنسنا ہے. گھر میں بیٹھیں تو اب آپ بار بار اپنے, اچھا میں نے کم ہنسنا ہے. کوئی ہنسے والی بات بھی ہوگی نا ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گی میں نے کم ہنسنا ہے, تو آپ شروع میں تھوڑا سا ہنسیں گے لیکن پھر آہستہ کنٹرول کر لیں گے. آہستہ 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 آپ دیکھیں گے جب آپ 1 2 3 دن 4 دن 5 دن ایسے سوچتے رہیں گے نا, آپ خود دیکھیں گے کہ اب آپ کے اندر سیریسنس آنا شروع ہوگی. آپ کے دوست کہنا شروع ہوں یار تو ہنس نہیں رہا, خیر ہے آج کل تیری سیریس ہے بھائی, کیا ہو گیا. لٹرلی لوگ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو شروع میں نا عادت اپنانے کے لیے کانشیسلی ایک عمل کرنا. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ, بڑا اچھا, ہمارے وائسی بھائیوں میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے چغل خوری, یہ چغل خوری جو ہے غیبت, یہ بہت کامن آتا ہے. بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا بندہ غیبت کر رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں اتنی زیادہ وہ ہمارے سوسائٹیز کے اندر انگرینڈ یہ چیز ہے, پاپولر ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا, کہتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں, ایک میں نے غیبت نہیں کرنی اور ایک میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ہیں میں بار بار اپنے آپ کو, میں دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا, میں یاد اپنے آپ کو رکھا کہ میں نے نہیں بولنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا. کہتا ہے آہستہ آہستہ میں دیکھتا میں کرنے لگا, پھر ایک دم میں رک جاتا, پھر میں کرنے لگا, پھر میں رک جاتا. جھوٹ نہیں بولنا میں کرنے لگتا, میں رک جاتا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے اتنی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا اپنے عمل کے اندر, اپنی ڈیلی لائف کے اندر. میں نے دیکھا اتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ میں یہ بولتا تھا. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کامنلی گاڑی پہ جا رہے تھے, کوئی دوست بولتا ہے کدھر ہے پہنچا ہے, کہتے ہیں بس میں تیرے گھر کے سامنے ہوں. ابھی وہ اپنے گھر کے سامنے ہوتا ہے. ہمارے یہاں کامن ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ یار مغیرہ میں نے نا ایکچوئل میں اس بارے میں ایک دم, میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں یار میں اپنے گھر کے سامنے ہوں. کہتے ہیں میں نے جب یہ کرنا شروع کیا تو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ میں آئی واز گیننگ کنٹرول اوور مائی سیلف. شروع میں آپ کو زبردستی کانشیسلی کرنا پڑتا ہے. اگین آپ کے فرینڈز, آپ کا سرکل بھی ویسا ہے اور آپ کانشیسلی کر رہے ہیں. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک چینج آئے گا, اور آتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں ایسی نہیں ہے جو کنٹرول سے باہر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, نہیں ہوتی ہیں کنٹرول پہ. یہ غلط بات ہے. وجہ کیا ہے, اللہ کے دین نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ نہ زیادہ ہنسا کرو. تو اگر انسان کے کنٹرول میں نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کنٹرول نہ کر سکے. تو جتنی بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے نا, بیہیویئرل ماڈیفیکیشن, یہ اسلام اس میں بلیو کرتا ہے, سائنس بھی بلیو کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں کرتے, کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ یہ نہیں بدل سکتی, یہ تو آتے ہیں پکی, یہ تو پکی چیز ہے, یہ انسان کا مزاج ہے, پرسنالٹی ہے. بھی جو غلط چیزیں ان کو ہمیں چینج کرنی ہے, ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.